اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی قرار دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کے پیدا فرمایا۔ لیکن حضرات محترم جب بات ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پاری آئی تو یہیں تک محدود نہیں، ساری فضیلتوں کو جمع کر کے، ساری محاسنوں کو جمع کر کے، ساری خواص کو جمع کر کے، سارے کردار و اخلاق کو جمع کر کے پیارے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شان دیکھنا ہو تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا سب سے پہلے سر بنایا، اور سر بنانے کے بعد میں یہاں تک کہ اس سر کو دیکھا گیا اس میں جو ہے محمد کی شکل نظر آئی، سر کے اندر محمد جیسا شکل نظر آئی۔ اس کے بعد کمر بنائی گئی، اسی کمر میں جو ہے پتہ یہ چلتا ہے کمر ہا کی طرح نظر آئی۔ اس کے بعد میں کمر کے بعد پیٹھ بنائی گئی، پیٹھ میں محمد کی میم نظر آئی۔ اس کے بعد میں پیروں کو بنایا گیا، اس پیروں کے اندر دال نظر آئی۔ گویا پتہ چلا، فرشتوں نے عرض کیا اے مولا یہ کیا بنایا گیا ہے، یہ کون سا نقشہ بنایا گیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں سنو، یہ تمہیں پتہ چل رہا ہے یہ آدم کا پتلا بنایا، آدم کا جو ہے پتلا بنایا گیا ہے۔ اس آدم کے پتلے میں شکل محمد کو بنا دیا گیا ہے، محمد نام اسم گرامی کو بنا دیا گیا ہے تاکہ آدم کو دیکھتے رہو اور اس کے بعد میں کی شکل نظر آتی رہے، کی جھلک نظر آتی رہے۔ یہ وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی وہ سیرت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایمان لاتے چلے جا رہے ہیں، اخلاق کو دیکھ رہے ہیں، ایمان لاتے چلے جا رہے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبی اور رسول معجزہ لے کر آئے، کسی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو 2 معجزے ملے، کسی کو 10 معجزے ملے، کسی کو 20 معجزے ملے، لیکن آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیکر معجزہ بنا کر بھیجا، یہاں تک کہ سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا۔ سرکار لعاب دہن کو معجزہ، سرکار کے دہن معجزہ، سرکار کے لعاب دہن معجزہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرات آپ سب لوگ دیکھیے، آپ بیٹھے رہیے، آپ بیٹھے رہیے، آپ بیٹھے رہیے، آپ کی جانب سے علماء استقبال کریں گے۔ پیر طریقت شہزادہ سرکار غوث العظم حضرت حضور سید قمر الحسن صاحب کی آمد ہے۔ شاعر اسلام محسن رضا تحسینی ایک زور سے بیٹھے بیٹھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد شہزادہ سرکار غوث العظم حضور سید قمر الحسن صاحب قبلہ۔ علماء اہل سنت بیٹھ جائیے آپ حضرات۔ جو بھائی سامنے ہیں اب تو تشریف لے آئیں، غوث پاک کے بیٹے آ گئے ہیں، اب آپ کو کس چیز کا انتظار ہے؟ جو ہے جلدی سے آ جائیں، بیٹھ جائیں آپ حضرات، گفتگو سنیے ماں تشریف صاحب۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وارب اسلام علیہ السلام علیہ رسول اللہ۔ حضرت کا دیدار کریں اور کہ نورانی حقانی بیانات کو، حضرت کی تقاریر کو سماعت فرمانا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں، 2-4 منٹ اور گفتگو کروں گا، اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا۔ سرکار کے اخلاق کی بات چل رہی تھی، سرکار کے کردار کی بات چل رہی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات چل رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بات چل رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے، دہن کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے بعد میں لعاب دہن سے معجزہ ظاہر نظر آتے ہیں، انگشت مبارکہ کو دیکھا جاتا ہے، انگشت مبارکہ سے معجزہ نظر آتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں واپس آ رہے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے لیے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جانور پریشان ہو رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے پریشان ہیں، یا رسول اللہ آپ نظر کرم فرمائیے۔ آقا کونو مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مشکیزے میں کیا ہے، تھوڑا سا پانی ہے، پیالے پہ پیالہ بھر پانی تھا، اس پانی کو پیش کیا جاتا ہے، آقا کی بارگاہ میں پیالہ بھر پانی کو پیش کیا جاتا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارکہ کو ڈالا، اور ڈالنے کے بعد میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ صحابہ
صحابہ کرام نے اپنی نظروں سے دیکھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی انگشت مبارک کو جب اس میں پیالے کے اندر داخل فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انگلیوں سے ایسے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے, گویا نظر آ رہا تھا کہ ندیاں بہ رہی ہیں. لوگوں نے پانی کو بھر لیا ہے, پانی کو پی لیا ہے, جو برتنوں میں بھر لیا ہے, جانوروں کو سیراب کر لیا ہے. یہاں تک کہ شاعر کہتا ہے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری بات. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, زندہ باد. حضرات یہیں تک محدود نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ایک یہودی کی بیٹی آیا جایا کرتی تھی. اس کا آنا جانا تھا, لیکن اندر ہی اندر وہ من میں مسلمان ہو چکی تھی. اپنے مسلمان ہونے کا اس نے کسی سے اظہار نہیں کیا اور وہ مسلمان ہو گئی ہے. اچانک اس کے باپ بیمار پڑ جاتا ہے, اس کی آنکھوں میں نظر کم ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ آنکھوں سے کچھ دن کے بعد وہ نابینا ہو جاتا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کراتا ہے, آنکھوں کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. بڑے بڑے طبیبوں کو دکھاتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. حکیموں کو دکھاتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد میں سب کو دکھایا, دکھانے کے بعد پریشان ہے, آنکھوں سے نابینا ہے, کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. بیٹی سے کہنے لگتا ہے اے میری بیٹی سنو, میں بہت پریشان ہوں, کوئی دوائی لے کر آؤ. بیٹی نے کہا اے ابو جان سنو, آج میں ایسی دوائی لے کے لینے جا رہی ہوں جس دوائی کو استعمال کرنے کے بعد تمہارے آنکھوں کے اندر نور پیدا ہو جائے گا, آنکھوں کے اندر روشنی پیدا ہو جائے گی. اللہ اکبر. وہی دوڑی آ جاتی ہے. آنے کے بعد حضرت فاطمہ سے عرض کرتی ہے اے فاطمہ الزہرا سنو, میری ایک گزارش ہے, ایک عرض ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے مبارک کی جگہ پر ہیں. آقا کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نالین کا وہ پتہ پوچھتی ہے تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے کیا کرو گی؟ کہا تھوڑی سی گرد چاہیے, تھوڑی سی خاک چاہیے, اس لیے کہ میرے باپ بیمار ہو گئے ہیں, ان کی نظر کم ہو گئی ہے, نابینا ہو چکے ہیں, یہاں تک کہ نابینا ہو گئے ہیں, لہذا میں چاہتی ہوں اپنے باپ کے لیے دوائی لے جاؤ. میں نے سنا ہے تمہارے والد محترم کی خاک میں وہ تاثیر ہے, لوگ اس خاک پہ خاک سے شفا یاب ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ الزہرا نے تھوڑی سی جو ہے وہی دھول جو ہے خاک جھاڑی اور جھاڑنے کے بعد میں دے دی. اس نے اپنے دوپٹے میں باندھ کر لے گئی اور یہودی کو دی. یہودی سے کہا اس کو لگا لو. یہودی نے جب آنکھوں میں لگایا اور لگانے کے بعد میں جب آنکھوں کے اندر جب وہ خاک پہنچی, اس کا اثر پہنچا, اس کی آنکھیں نورانی ہو جاتی ہیں, آنکھوں کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے. کہنے لگا ہے میری بیٹی سنو, کس جگہ سے تم دوائی لے کر آئی ہو؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا تھا لیکن دوائی نے کوئی اثر نہیں دکھایا. بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا, کوئی دوائی مؤثر نہیں ہوئی. آخرکار کہاں سے لے کر آئی ہو؟ کہا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لے کر آئی ہوں. میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی خاک ہے. جب خاک کا اس نے معاملہ سنا, کہنے لگی, وہی یہودی کہنے لگتا ہے جس کی جوتی کی خاک میں, جس کے نالین مبارک کی خاک میں اتنی بڑی تاثیر ہے جو آنکھوں میں نور بخش دے, اور جب میں کلمہ پڑھ لوں گا تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں مجھے جہنم سے آزاد فرما دے گا. فوراً ہی کہنے لگتا ہے کہ چلو مجھے سرکار کی بارگاہ میں لے چلو, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو. میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا اور کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہو جاتا ہے. لہٰذا اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں, پڑھنے والے کافی لوگ ہیں, سب لوگوں کی تھوڑی تھوڑی حاضری ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے پڑھنے میں یا بولنے میں جو لغزشیں خطائیں ہوئی اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.